السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال ہے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دراصل ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اس وقت بہت زیادہ زور و شور سے لوگ وائرل کر رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی اور انفرادی دعا ثابت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب اس میں تفصیلی ذرا وضاحت فرمائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور اس میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہے تو کیا وجہ ایسی ہے جو لوگ ان احادیث کو پیش نہیں کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے یقیناً یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور کچھ لوگ کیا بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے علماء بھی ہیں جو اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے ایسے مسائل کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس سے لوگوں میں بہت سارے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، وہ اجتماعی کا انکار کرتے ہیں لیکن انفرادی بھی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، ان سے آپ گفتگو جب کریں گے تو وہ کہیں گے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی کا انکار کریں گے لیکن وہ انفرادی بھی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے بعد چلے جاتے ہیں، انفرادی بھی نہیں۔ تو ان کا دعویٰ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی کا وہ انکار کرتے ہیں لیکن انفرادی بھی وہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ انفرادی کو وہ مانتے ہیں، انفرادی دعا ہے احادیث میں ثابت، لیکن وہ اجتماعی کے چکر میں انفرادی سے محروم ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، چند باتیں سمجھنی ہوگی، انتہائی غور کے ساتھ سمجھیے گا تو پوری بات واضح ہو جائے گی۔ اصل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو مغز ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ اصل ہے دعا۔ تو اگر ہم نے عبادت کی اور مغز ہی چھوڑ دیا، ہم نے بنیاد ہی چھوڑ دی، تو اس کا مطلب ہوا کہ عبادت ہماری مکمل نہیں ہو پائی۔ نماز ایک عبادت ہے اور اہم عبادت، افضل عبادت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر ہم نے نماز کے بعد دعا نہیں مانگی تو گویا کہ ہم نے مغز کو چھوڑ دیا۔ اس سلسلے میں روایتوں کو پڑھنے سے جو اندازہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا دعا جو مانگو تو اللہ سے مانگو ببطون اکفکم، اپنے ہتھیلیوں کے اندر سے، ولا تدعوا بظہورہما، ایسے دعا مت مانگو۔ دعا مانگنا ہے ایسے مانگنے ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء الصلاۃ مثنی مثنی تشہد وتمسکن وتضرع وتقنع یدیک ببطون کفیہ باکفکم، یہ الفاظ ہیں کہ نماز جو ہے یہ خشوع اور خضوع، اطمینان، سکون کا نام ہے، اور اپنے ہاتھوں کو دعا اٹھا کر کے مانگنے کا نام ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟
تو حضور نے فرمایا دبر الصلوات جوف اللیل الآخر اور دبر الصلوات المکتوبہ، آخر رات کے حصے میں جب تنہائی ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگنا، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے ہرگاہی۔ راتوں کو روئے بغیر، جب تک کہ اللہ کے پاس روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، تب تک کہ ہم کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ اور دوسرا فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد، یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو افضل مقبولیت کے مواقع میں جو اہم مواقع ہیں، اہم مقامات ہیں، ان میں سے بیان فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح سے بے شمار روایتیں ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر انفرادی کا تو کوئی انکار نہیں کرتا جی، انفرادی کو تو سب مانتے ہیں، لیکن کرتے نہیں، انفرادی کا انکار نہیں کرتے لیکن عمل ان کا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اہم رہتا ہے کہ اجتماعی دعا، جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا بدعت ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت کہنا انتہائی غلط عمل ہے، غلط بات ہے، اس کو بدعت کسی طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب سمجھیے آمین، امام بخاری کہتے ہیں آمین الدعا، آمین یہ دعا ہے۔ جی، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم تقبل، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے تھے، تو قرآن نے کہا فقط اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اللہ، پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا اجتماعی دعا کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی منع فرمایا؟ اجتماعی دعا مت کیا کرو۔ اگر کسی بھی روایت میں یہ رہتا کہ اجتماعی دعا کرنی ہی نہیں ہے جی، جی، تو یقیناً بہت اہم مسئلہ تھا، لیکن اجتماعی دعا کے بارے میں کسی حدیث میں یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو کہ اجتماعی دعا مت کرو۔ اس کے برخلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتماعی دعا کرنا اور مواقع پر ثابت ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، تو خطبہ دیتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کو اٹھایا اور صحابہ نے بھی ہاتھ کو اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعا فرمائی، اجتماعی دعا باضابطہ فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یجتمع ملأ فیدعو، کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے، آگے الفاظ ہیں، پورے الفاظ ہیں لا یجتمع مع الملأ فیدعو بعضهم ویؤمن سائرهم، کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک آدمی دعا کرتا ہے، وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ، اور دیگر تمام لوگ آمین کہتے ہیں، إِلَّا أَجَابَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا اگر کی جائے اور ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور باقی لوگ آمین کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا کی فضیلت آئی ہر مواقع کے لیے، کہ کوئی موقع ایسا آ گیا، کسی بھی موقع آ گیا، معلوم ہو کہ اجتماعی دعا یہ مقبولیت کے مواقع اور شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، حضور نے خود تاکید فرمائی کہ دعا کرو، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کے بارے میں کہا ہو کہ وہ دعا قبول اس وقت ہوتی ہے اور حضور دعا نہیں فرماتے ہوں گے؟ نہیں، صحیح ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اور صحابہ وہاں خاموش رہتے ہوں گے، حالانکہ طریقہ یہی سکھلایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے اور حضرت ہارون اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ تو آمین کا تو یہی طریقہ ہے نا کہ آمین پھر کس موقع پر کہا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ کے بعد تو نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ خود سمجھیے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں اس کے بعد کہا گیا کہ آمین کہو، یہ بھی اجتماعی شکل ہے۔ وہ اس نے دعا کیا امام نے اور اس کے بعد اس نے جو ہے آمین کہا، یہ بھی تو اجتماعی شکل ہے کہ ایک آدمی نے دعا کیا اور باقی لوگ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔
جی جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہوں اور صحابہ اس پر خاموش رہ رہے ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یقیناً صحابہ آمین کہیں گے اس کے اوپر، کیونکہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک آدمی دعا کرتا ہے، باقی لوگ آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور حضور وہاں کہہ کر کے دعا نہیں کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جی جی، اور یہ شکل فرض نماز کے بعد پائی جا رہی ہے۔ بالکل پائی جا رہی ہے۔ جی اس کے بعد سمجھیے، ایک حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن، تین کام ایسے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تین کام، جی لا يؤم احد فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی امامت کرے، فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ، اور دعا صرف اپنے لیے کرے، دونہم لوگوں کے لیے دعا نہ کرے، صرف کہے کہ اللہ میری دعا قبول فرما، میری ضرورت پوری فرما۔ حضور نے فرمایا فَإِنْ، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، فَإِنْ فَعَلَ، اگر امام نے ایسا کیا، فَقَدْ خَانَهُمْ، تو لوگوں سے خیانت کا معاملہ کیا۔ اللہ، یہ تو صاف حدیث پاک ہے۔ دعا کی جگہ بتا دی گئی کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد کہا کہ امام جب دعا کرے گا تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرے گا، بلکہ اجتماعی دعا جب کرے گا تو لوگوں کے ساتھ دعا کرے گا، اور کہے گا اللہ ہم سب کی ضرورت پوری فرما۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری ضرورت پوری فرما، فقط خانہم، تو لوگوں سے خیانت کا معاملہ کیا۔ اس حدیث پاک میں صراحتاً معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا کرنا جائز ہے، جی اس لیے کہ حدیث کے الفاظ صاف ہے۔ دعا کب کرے گا امام؟ نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، اچھا، تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آہستہ دعا کر رہا ہے وہ، یا نماز کے اندر دعا پڑھ رہا ہے، تو نماز کے اندر جو اذکار ہیں وہ تو اکیلے انفرادی اذکار ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں جب دعا کرے گا وہ، وہاں تو وہ پڑھے گا ہی پڑھے گا، لیکن نماز کے بعد حضور نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی دعا امام کر رہا ہے فَيَخُصُّ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، فَيَخُصُّ نَفْسَهُ دُونَهُمْ بِالدُّعَاءِ، لوگوں کو چھوڑ کر کے دعا کرتا ہے، فَقَدْ خَانَهُمْ، تو وہ خیانت سے کام لیتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ بس ہمارے جی دوسرا حضور نے فرمایا کہ لا ينظر في قار بیت قبل ان يستأذن، اجازت لینے سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے گھر کے سوراخ میں جھانکے۔ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس آدمی نے خیانت سے کام لیا۔ اور تیسرا فرمایا وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِينٌ، کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو یا بڑے استنجا کا تقاضا ہو، اس حالت میں وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ ہلکا ہو جائے۔ تین کام اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تین باتیں جی کسی کے لیے جائز نہیں۔ ان میں سے پہلی بات بیان فرمائی کہ لا یصلی ام احد، صاف الفاظ ہے، امامت نہ کرے، اور امامت کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، بالدعاء دونہم، یہ صاف حدیث پاک ہے کہ اجتماعی دعا کرنا جائز۔ جی جی یہ تو ہوئی آپ کی دلائل میں نے جو بیان فرمایا۔ اب اس کو ایک بار اور تھوڑا سا سمجھیے آگے بڑھ کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انفرادی تو ثابت ہے لیکن اجتماعی ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عام کے دو فرد ہوتے ہیں، عام اور خاص ہوتا جی ہے۔ جی اگر کسی چیز کو عام حکم دیا گیا ہے اس کے دو فرد ہوا، ایک ہوتا ہے شخصی، ایک ہوتا ہے عمومی۔ جی جی میں نے کہا کہ آپ پلا دیجئے کچھ، عام لفظ میں نے کہا، تو پلانے میں کوئی آدمی شربت پلا دیا تو بھی کہا جائے گا کہ اس نے تعمیل کر دیا، جی جی اور اگر پانی پلا دیا تو بھی کہا جائے گا تعمیل کر دیا۔ عام اور خاص دونوں داخل ہوتا ہے۔ جی جس طرح سے تقلید کے بارے میں قرآن پاک نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو۔
معلوم ہوا کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے گا. اس کے دو فرد ہوئے, ایک فرد ہوا خاص, ایک فرد ہوا عام. کسی سے بھی مسئلہ معلوم کر لینا, یہ بھی حدیث قرآن پاک کی آیت کا جو ہے وہ شامل ہے. اور خاص آدمی کو خاص کر لینا کہ ہم اسی سے معلوم کریں گے, کسی اور سے معلوم نہیں کریں گے, اس پر مجھے زیادہ اس پر بھروسہ ہے, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. جب عام حکم دیا جائے, اور عام اگر عام ہو تو اس کے دونوں افراد شامل ہو جاتے ہیں. جب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو. تو اگر ہم عام پوچھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, اور خاص کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. جی. تو جب دعا مانگنے کا حکم دیا گیا تو اس کا دو فرد ہوا, کہ انفرادی ہوا کہ اجتماعی ہوا. جب انفرادی جائز ہوا تو اجتماعی بھی جائز ہوا. جی. اب اجتماعی جائز نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل پیش کرنا ہوگا. جب عام افراد ہیں تو ایک جائز ہے, ایک جائز نہ ہو تو جائز نہیں ہے. اگر اس کو نکالا گیا ہے, اس کو بولتے ہیں عام, خص من البعض, جی. عام ہے لیکن بعض کو نکال دیا گیا. تو اس کا عام لفظ تھا المطلق یجری علی اطلاق ہی, اس کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں. تو جب دعا عام لفظ ہے کہ دعا مانگنا ہے فرض نمازوں کے بعد, تو اس میں اجتماعی شامل ہے, انفرادی بھی شامل ہے. اگر انفرادی جائز نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل پیش کرنا ہوگا کہ انفرادی یہ شامل نہیں ہے. جی. بہت آسان سا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اب کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز تو ہے, انفرادی بھی جائز ہے, اجتماعی بھی جائز ہے, لیکن اس کو روزانہ نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھ کے عجیب بات ہو گئی, کیوں روزانہ کریں گے تو بدعت بن جائے گی. دیکھیے بدعت کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا لازمی ہے, تب تو غلط ہوگا. جی. کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے وہ. سلام پھیرنے کے بعد نماز سے ہم نکل گئے, اب اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو فرض نماز کے بعد دعا کرنا لازمی نہیں ہے. جائز ہونا الگ ہے اور لازمی ہونا الگ ہے. اور جائز میں بھی یہ مستحب ہے, سنت ہے, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب دو شکلیں ہوئی, انفرادی بھی ہوئی, اجتماعی بھی ہوئی. ایک بات یہاں بہت اہم جو سمجھنے کی ہے, ایک ہوتا ہے کسی چیز کا لزوم, ایک ہوتا ہے التزام, دوام, استمرار. وہ عمل جائز ہے. اب جائز کو اگر کوئی ضروری سمجھ کے کرتا ہے, کوئی بھی عمل جائز ہے یا مستحب ہے, اس کو ضروری سمجھ کے کرے گا تو غلط ہو جائے گا. کوئی بھی عمل, نماز کے بعد ہی دعا کیا ہے. جی. کوئی بھی عمل ہے جو جائز ہے یا مستحب ہے, اس کے بارے میں یقین کہ ضروری ہے, تو فرض برابر ہو جائے گا, تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی ضروری سمجھے بغیر روزانہ کرتا ہے, دوام کے ساتھ کرتا ہے, تو یہ افضل عمل ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الاعمال ادومها الی اللہ, احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. سب سے بہترین عمل وہ ہے جو روزانہ کیا جائے اگرچہ کم ہو. یہ بخاری شریف کے روایت ہے کہ کسی عمل کو روزانہ کیا جائے, دوام کے ساتھ کوئی کرتا ہے. اب ایک آدمی ہے جو یہ معمول بنا رکھا ہے کہ ہم روزانہ 4 رکعت نفل پڑھیں گے, دن میں 4 رکعت رات میں پڑھیں گے. ضروری نہیں, بلکہ اس نے زندگی کے رخ بنا لیا ہے, دوام بنا لیا ہے. اب روزانہ یہ کام کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ زیادہ عمل پسند ہے. اگرچہ وہ 2 رکعت روزانہ پڑھ رہا ہے, دوام کے ساتھ پڑھ رہا ہے, استمرار کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تو دوام اپنی زندگی میں لانا یہ اللہ کے نگاہ میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اب اگر کوئی اجتماعی دعا, لزوم, التزام یہ کرتا ہے کہ وہ ضروری نہیں سمجھتا اس چیز کو, لیکن وہ روزانہ کرتا ہے اس لیے کہ دوام کے ساتھ کرنا ہے کسی کام کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی سب سے بہتر عمل ہوا ہے جو روزانہ کیا جائے. ہم اس بنیاد پر روزانہ کرتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے, جائز ہے, سنت, اس میں کیا حرج کی بات ہو گئی. احب الاعمال الی اللہ, سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل وہی ہے, ادومها, جس پر روزانہ کیا جائے, وان قل. جی. تو لوگ کہتے کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ضروری نہیں سمجھ رہا ہے. اس سے کیا ہو, اس کا تعلق اعتقاد سے. اب دنیا میں کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے, لازمی ہے. جس کو جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے اعتبار سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کبھی تقاضا رہا تو بیٹھ گیا,
उठ के चला जाता है, वरना दुआ में शामिल हो जाता है, किसी के ज़हन में नहीं होता है, किसी कोई टोकता भी नहीं, टोकता भी नहीं है कि नहीं भाई तुमने दुआ क्यों नहीं पढ़ा है, नमाज नहीं हुई तुम्हारी, ऐसे कोई ज़हन में नहीं आता। तो मालूम हुआ कि ये इस्तिमरार के साथ किसी के काम करना का अलग है और किसी को लाजिम समझना अलग है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क हुआ। तो इज्तिमाई दुआ करना भी साबित है, इनफिरादी दुआ करना भी साबित है, दोनों जायज है। लेकिन अगर कोई लाजिम समझता है तो गलत हुआ, लाजिम को समझता ही नहीं इस अमल को जी। इस्तिमरार के साथ किया जा रहा है, दवाम के साथ किया जा रहा है, इस बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, सबसे बेहतरीन अमल वो है जो रोजाना किया जाएगा से कम। तो लोग लुजूम और इल्तिजाम के फर्क को नहीं समझते हैं। इसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे उलमा में भी बहुत सारे लोग हैं कि ये साबित नहीं है तो ये रोजाना छोड़ देना, कभी कभी छोड़ देना चाहिए। भाई छोड़ देने से अमल क्या होगा, इसका ताल्लुक एतिकाद से है, जहन से है। अगर उस चीज को जरूरी समझता है, आप मसाइल को बता दीजिए लोगों के सामने कि भाई फर्ज नमाज के पास दुआ करना ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो जायज है, उसको गलत या बिदअत करना बिल्कुल गलत बात है। अब मसाइल को बताइए, बहुत सारे मसाइल में कोई इशराक की नमाज पढ़ता है, उसको बोलिए भाई लाजमी नहीं है, पढ़ोगे सवाब मिलेगा। अवाबिन की नमाज पढ़ता है तो बोलेगा भाई पढ़ोगे सवाब मिलेगा। और कोई अवाबिन के बाद रोजाना पढ़ता है दवाम के साथ, कोई भी साबित कर दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दवाम के साथ अवाबिन की नमाज पढ़ी हो, और उसमें एतराज नहीं करेंगे, उसमें एतराज नहीं करेंगे। इशराक के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी हो, कोई साबित कर दे। असर की नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिमरार के साथ पढ़ी को साबित कर दे, उसकी फजीलत आई। अब अगर कोई आदमी रोजाना पढ़ता है असर की नमाज को तो क्या कहा जाएगा, कभी कभी छोड़ देना चाहिए उसको। अगर किसी की आदत बनी हुई फजीलत वाली चीज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलत बताई है कि असर की नमाज पढ़ेगा तो उसको ये सवाब में, सुन्नत पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, ऐसा से पहले 4 रकात पढ़ेगा सवाब मिलेगा, यह हदीस मुबारका में है। अब अगर कोई रोजाना पढ़ता है तो जाहिर सी बात उसके ज़हन में ये कि सुन्नत है, कोई वाजिब है, फर्ज नहीं है। अब दवाम के साथ अगर कोई करता है तो उसको क्या बोलेगा, कभी कभी छोड़ देना चाहिए था। भाई दवाम अलग चीज है, लुजूम अलग चीज है, इस चीज को फर्क नहीं समझते हैं। इस फर्क ना समझने में हमारे पाकिस्तान के आलिम दीन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब और एक आलिम दीन है मौलाना मंजूर मैंगल, दोनों हमारे अकाबिर हैं, सरों के ताज हैं, लेकिन उन्होंने भी लुज़ूम और इंतजाम को नहीं फर्क रखा। इसकी बिना पर उन्होंने जुमला कहा है, इसकी बिना पर लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी अमल का दवाम अलग चीज है और किसी का लुज़ूम अलग चीज है, लाजिम समझना अलग चीज है। जब आप ये कहते हैं कि इज्तिमाई भी जायज है, इनफिरादी भी जायज है, दोनों जायज है, तो फिर जायज है तो वहां पर वाजिब और फर्ज आया कहां से? तो फर्ज नमाजों के बाद दुआ करना इज्तिमाई भी जायज है, इनफिरादी भी जायज, दोनों तरह के जायज है। किसी को बिदात जो लोग कहते हैं वो उनकी गलत फहमियां हैं, उनको अहादीस मुबारका को समझना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद दुआ करने की फजीलत बताई और उसमें दोनों तरह की चीजें शामिल हैं, वो फर्द खास भी है, फर्द आम भी है, दोनों तरह अमल किया जाएगा, दोनों तरह से जायज होगा। और किसी के जहन में नहीं आता कि लाजिम ये फर्ज है, इसलिए नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए। और दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बहुत सारे लोग इससे महरूम रहते हैं। दुआ जब हमारी कबूल हो रही है नमाज के बाद, दुआ जरूर मांगनी चाहिए। इनफिरादी मांगे, इज्तिमाई मांगे। ला यज्तमिउ मानाउन, लोग जमा नहीं होते हैं। फयदउ, और दुआ करते हैं बाज़ुहुम वयुअम्मिनु साइरुहुम, और बाकी लोग आमीन कहते हैं। इल्ला अजाबहुम, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। जब कबूलियत के मौके में से हैं, इज्तिमाई में दुआ ज्यादा कबूल होती है इनफिरादी के मुकाबले में। जब हदीस पाक में आया है तो इज्तिमाई दुआ मांगनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए। और आमीन, एक इमाम आमीन कहेगा, इमाम दुआ करेगा, बाकी लोग आमीन कहेंगे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन दुआ फरमाई थी। आप खुद आप समझिए कि ईद की नमाज के मौके पर, मिशकात की रिवायत है, मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हायदा नुफसा जो नमाज नहीं पढ़ती है उनको भी ईदगाह नमाज उस मौके पर ले जाया करते थे। अल्फाज है फयशदना दावतल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दुआ में शरीक होती थी। दावतल मुस्लिमीन के अल्फाज हैं, मुसलमानों की दावत से मुराद यहाँ पर ये मुर्गे की दावत नहीं है। दावतल मुस्लिमीन, मुसलमानों की दुआ में शरीक होती थी। मालूम हुआ कि नमाज के बाद दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मांगते थे उसमें औरतें शरीक होती थी। तो जो दुआ मांगती थी तो औरतें पीछे बैठी रहती थी, तो इज्तिमाई दुआ नहीं थी, तो इनफिरादी दुआ में कहां शरीक होंगी? मालूम हुआ कि इनफिरादी इज्तिमाई हर तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है।
اس لیے اس کو بدعت کہنا انتہائی ناروا اور غلط عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا تفصیلی جواب ناظرین کو مل گیا ہوگا اور غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی. جی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی بات واضح ہو چکی ہوگی، سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ حضرت ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کریں گھر سے